إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں میں اسٹیج کی زینت بننے کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد توفیق صاحب کو. میں دعوت دوں گا جناب عطاء الرحمن چودھری صاحب کو تشریف لائیں اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب سردار ذوالفقار حیات ایڈوکیٹس صاحب سے میں التماس کروں گا تشریف لائیں اسٹیج پر. رونق افروز ہوں. ہمارے سینئر ادیب شاعر جناب سید نصرت بخاری صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارے دال لٹریری فورم کے چیئرمین بھی ہیں جو پروگرام آرگنائز بھی کر رہے ہیں, ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں, جناب شاہد عوان صاحب, وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. بتا چکا ہوں کہ ہمارے اس سیشن میں ہمارے حسن ابدال کے چند صاحب کتاب شخصیات ہیں جن کی حال ہی میں کتب اشاعت پذیر ہوئی ہیں یا اسے کم عرصہ ہی ہوا ہے, تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے کہا چلیں اس فیسٹیول کے ساتھ ہم اس کتاب سے ریلیٹڈ یہ بھی چونکہ ریلیٹ ہے اس لیے ہم ان کی بھی پذیرائی کے لیے کچھ ٹائم رکھ لیں گے. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس 6 مصنفین ہیں جن کی بکس ہیں, ان کو ہم نے نامینیٹ کیا اور ان کے لیے ہم نے سیشن ارینج کیا. میں سب سے پہلے ہمارے پشتو کے شاعر ہیں, پشتو کے ادیب ہیں, جناب ان کی بک ہے بے سوکا, یہ آپ کے سامنے اسٹیج پر پینافلیکس بھی آویزاں ہیں جناب جاوید اقبال افخار صاحب، ان کی پشتو شاعری کے حوالے سے یہ کتاب ہے
تو اس پہ میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب پروفیسر محمد ساحل بنوی جو بنوں سے اسپیشلی اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اور اس کتاب پر چند کلمات عطا فرمائیں. وقت کا وہ ملحوظ خاطر رکھیں. سب مقررین سے التماس ہوگی کہ وقت کا خیال رکھیں تاکہ سب جو ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, ہمارے گیسٹس ہیں, ان سے بھی ہم کچھ ہمارے حاضرین خواتین و حضرات سب بھی سن سکیں اور ہمیں ان کے ذوق و شوق سے مطلب بیٹھیں, تشریف رکھیں اور کچھ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں دیں گے ہم. جناب محمد رحمان ساحل بنوی صاحب. اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب معزز مہمان گرامی سامعین السلام علیکم. میرا تعلق ضلع بنوں سے ہے. پہلے تو میں الف لٹریری سوسائٹی کی طرف سے جشن کتاب جو کتاب میلہ ہے اس پہ کامیابی انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس قسم کے پروگراموں کو انعقاد کیا کریں, اس لیے کہ کتابوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس نیٹ اور موبائل کی وجہ سے تقریباً اس کے ساتھ آپ لوگ بھی متفق ہوں گے کہ ختم ہونے کے قریب ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ڈاکٹر ہمارے اقبال افغار خٹک صاحب کی پشتو کتاب شعری مجموعہ ہے جی بے سو کا, اس پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں صاحب صدارت کی اجازت سے کہ کسی شخص کے متعلق لکھنا انتہائی مشکل کام ہے, اور پھر ایسے شخص کے متعلق لکھنا جس کی عمر 70 سال ہو اور پھر 70 سال میں سے 50 سال انہوں نے ادب کے لیے وقف کیے ہوں, اور ان کی کتابوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان کے لیے بھی بند مقالے کی جگہ پہ ایک وقت درکار ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں کو صرف گنتی کے لیے بھی کتاب مطلب کہ ایک بندے کی اگر 50 سے اوپر کی تصانیف ہو تو ان کے لیے بھی کافی سارا وقت درکار ہوتا ہے. اور مجھ جیسے کم علم انسان کی بساط سے یہ چیز باہر ہے کہ اس کے متعلق میں کچھ لکھنے کی جسارت کروں, پر میں نے کچھ ان کے متعلق لکھا ہوا ہے. امید ہے کہ پڑھنے اور سننے والے اور میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریں گے. اس کے پشتو کتاب کے جو نام ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, بے اور سو کا. اب پشتو کے معنی کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ نام انتہائی نایاب نام ہے. اس قسم کا نام میں نے پشتو کی تاریخ یا کتابوں میں کبھی اس طرح کا نام نہیں دیکھا. اردو میں اگر اس کی تشریح کا ہم دیکھیں تو بے کا مطلب بغیر اور سو کا مطلب تن و تنہا جس کا کوئی نہ ہو. اس کتاب کا جو انتصابی شعر ہے وہ بھی ایک مزاحمتی شعر ہے چونکہ پشتو شعر ہے, اور اس کا میں نے منظوم ترجمہ کیا ہوا ہے. وہ منظوم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محرومی کے احساس نے لوٹا ہے ہمیں ایسے, محرومی کے احساس نے لوٹا ہے ہمیں ایسے, تنہائی کا عالم ہے انسانوں کی جنگل میں. یہ کتاب تقریباً 160 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں ہم نعت, نظم, آزاد نظم, غزل یعنی ہر صنف پر موصوف نے طب آزمائی کی ہوئی ہے, اور ہر صنف میں ایک منجے ہوئے کلاڑے کی طرح کامیاب اور فاتح ثابت ہوئے ہیں. قافیہ, ردیف, تلمیحات, وزن, آہنگ, روزمرہ محاوروں اور ضرب الامثال نے اس کتاب کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں. افغار صاحب نے زندگی کے تمام تجربات کا نچوڑ کر ان کے سامنے رکھا ہے, اور کافی حد تک پڑھنے والے کی سماعتوں, بصارتوں اور ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی گہرائی تک کوشش کی ہے. پشتو کے مشہور نقاد, شاعر, محقق سلیم راز صاحب مرحوم اس کتاب پر ان کے تاثرات ہیں, اور وہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ افغار صاحب کا کلام فن کے لحاظ سے مربوط اور زندگی کے حادثات, تجربات اور عام انسان کو درپیش مسائل ان کی شاعری کا خاصہ ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی کی رنگینیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ آپ نے شاعری کا حصہ بنایا ہے. لائق زادہ لائق صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اعلیٰ پائے کے شاعر, ڈرامہ نگار, افسانہ نگار اور پیشے کے لحاظ سے ریڈیو پاکستان میں بحیثیت اسٹیشن ڈائریکٹر کے تعینات رہے.
کچھ یوں فرماتے ہیں، افگار صاحب کا ادبی سفر 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے ادب کے ہر صنف اور ہر موضوع پر طب آزمائی کی ہے، چاہے غزل ہو، نظم ہو، ٹپا ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ نگاری ہو، مکالمہ نگاری ہو، ہر صنف پر ایسے کام کیا، اور نہ صرف کام کیا بلکہ اپنا لوہا بھی منوایا۔ انہوں نے بے سوکا میں زندگی کی تلخ حقیقتوں اور محرومیوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس طرح ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب کے تاثرات ہیں، وہ تاثرات میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ افگار صاحب کی شاعری افگار صاحب کی شاعری جو ہے وہ رومانوی یعنی رومانس اور رعنائیوں کا ایک ترجمان شاعر ہے۔ اس کتاب میں مصنف کے اپنے تاثرات زیر عنوان اپنی باتیں میں وہ افگار صاحب کچھ یوں کہتے ہیں کہ میری 4 کتب اس سے پہلے اور ایک ترجمہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور اب اپنے قرائن کے اور احباب کی فرمائش پر اپنا شعری مجموعہ بے سوکا قرائن کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور امید بھی ہے کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی شاعری اور میرے خیالات اور کمزور خیالات لوگوں کو پسند آ جائے۔ قصہ المختصر، افگار صاحب ایک ایسی فنی شخصیت اور ہمگیر شخصیت ہے کہ ان کے فن اور شخصیت پہ چرسدہ ولی خان یونیورسٹی سے ایم فل بھی ہو رہا ہے۔ ساتھ وحدت اخبار میں کالم جو لکھ رہے ہیں اس پہ بھی پشاور یونیورسٹی میں ان پہ ایک ایم فل بھی ہو رہا ہے، اور ان کے موجودہ کتب اور ان کے فکر کو مد نظر رکھتا ہوئے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں موجودہ طلباء ان پہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی لیں گے۔ اب ان کے چند اشعار چونکہ پشتو میں ہیں، ان کا میں نے منظوم اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ان کے فکر کا، ان کے افکار کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک نعتیہ، اس کا میں نے صرف مطلع لیا ہوا کہ اے رحیم اے رحمان مجھے لے چلو مدینے، اے رحیم اے رحمان مجھے لے چلو مدینوں، مجھ پہ کر دے یہ احسان مجھے لے چلو مدینے۔ اس طرح تعلیم کے گرتے ہوئے معیار سے غیر مطمئن اور لا قانونیت اور بربریت کے متعلق ان کے پشتو کے اشعار، جن کا اردو منظوم ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تعلیم کے گرتے ہوئے معیار کو دیکھو، تعلیم کے گرتے ہوئے معیار کو دیکھو، فیسوں میں اضافہ تو کتابوں میں اضافہ، مجرم کی سزا یہ ہے کہ جرمانہ کریں، بس اس جرم سے ہوتا ہے یہ جرموں میں اضافہ۔ آزادی ایک نعمت ہے، اور اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو غلامی کے ایام گزار رہے ہوں۔ افگار صاحب اپنی ایک نظم آزادی میں کچھ یوں گویا ہے، پوچھو تو غلاموں سے میرے وطن کے لوگوں، پوچھو تو غلاموں سے میرے وطن کے لوگوں، مظلوم بھی بے بس بھی میرے وطن کے لوگوں۔ اس طرح افگار صاحب غریبوں اور لاچاروں کا نمائندہ شاعر ہیں، اور یقیناً وہ شخص یہ مجبوری اور لاچاری اور غربت خوب سمجھتا ہے جو خود اس کیفیت سے گزرا ہو۔ ان کا بھی ایک کتہ ٹائپ کی ہے، اس کے میں نے اردو منظوم ترجمہ ہے کہ جیون میں ہے مجبوری، جیون میں ہے مجبوری، جیون بے قراری ہے، جیون میں ہے مجبوری، جیون بے قراری ہے، جیون بے بسی بھی ہے، جیون میں لاچاری ہے، اور دنیا کے مزے سب سے باغے ہیں غریبی میں، دنیا کے مزے سب سے باغے ہیں غریبی میں، غربت بھی میرے یارو ایک ایسی بیماری ہے۔ اس طرح امیر شہر سے گلہ کر کے کچھ یوں کہتے ہیں کہ جس نے ہماری کر دی ناکام زندگی، ان کا تو خدا کر دے انجام زندگی، اور ان قسمت نے ساتھ چھوڑا منزل قریب تھی، قسمت نے ساتھ چھوڑا منزل قریب تھی، جب رہ گئی تیاروں کچھ گام زندگی۔ جاوید اس کے بعد ڈاکٹر اسماعیل گوہر نے ان کو رومانس اور رعنائیوں کا شاعر کہا ہوا ہے، تو اس پہ بھی اس کے چند 2 اشعار کا میں نے منظوم ترجمہ کیا ہوا ہے، بس یہی پڑھنے کے بعد اس لیے کہ مجھے بتایا بھی گیا کہ ٹائم کا خیال رکھیں کہ باندھا ہے تو نے مجھ کو یاری کی ہتھ کڑی میں، باندھا ہے تو نے مجھ کو یاری کی ہتھ کڑی میں، جیون گزارتے بیوپاری کی ہتھ کڑی میں، پوچھا جو زندگی سے یہ زندگی ہے کیا کچھ، پوچھا جو زندگی سے یہ زندگی ہے کیا کچھ، قیدی ہوں ہنس کے بولی غمخواری کی کڑی میں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ رہنما اصولوں کے حوالے سے کچھ مجموعہ یہ تیار کیا ہے جو ان کا
یہ مسودہ ہے. تو اس حوالے سے میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب خواجہ محمد اعظم صاحب کو کہ وہ اس کتاب پہ کچھ اپنا تبصرہ فرمائیں. بس وقت بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھیے گا. ٹائم کم لیں. تھینک یو. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں الف کے ذمہ داران کو اتنی کامیاب جشن کتاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ کتاب پہ جو تبصرہ ہے یہ قیم جماعت اسلامی پنجاب اقبال احمد خان کی طرف سے ہے. ان کی ذمہ داری تھی تو انہوں نے لکھ کر بھیجا, میں اس کو پڑھ کے صاحب کتاب جناب قاضی عماد الدین اہل علم اہل قلم اہل ذوق بھائیوں اور دوستوں, یہ کتاب کی تعارف کرانے کی برپا یہ تقریب ہے جسے تقریب رونمائی کہتے ہیں, جبکہ ہمارے کوئی دوست اسے تقریب منہ دکھائی کہتے ہیں. میرے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ اس کتاب کا تعارف یا اس پر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور یہ تقریبات کی روایت رہی ہے. کتاب کو پڑھا جاتا ہے, پھر تعارف کو لکھا جاتا ہے, پھر تقریب میں پڑھا جاتا ہے. میں بھی اس روایت کا پابند ہوں کہ آپ کے سامنے یہ تبصرہ بھیج رہا ہوں جو میں نے کتاب پڑھ کے لکھا ہے. یہاں میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ مجھے ملنے والی یہ کتاب ان چند کتابوں میں سے ہے جو مجھے کسی لکھنے والے نے بغیر قیمت کی دی ہے, ورنہ میری عادت بھی ہے اور اصول بھی, اور میں اس بات کا تعصب کی حد تک قائل ہوں کہ جب کوئی شخص کتاب لکھنے کی قربانی دے تو اس کا حق ہے کہ لوگ اس سے کتاب خرید کر پڑھیں, بلکہ نہ بھی پڑھنا چاہیں تب بھی خریدیں. اس لیے کہ یہ لوگ چراغ کی مانند ہیں, اگر چراغ ٹمٹماتے بھی رہیں, اچھی طرح کھل کر نہ بھی جلیں, تب بھی معاشرہ ان سے روشنی حاصل کرے. کتاب کی سن پہ کچھ نویس سوانے یاد ہے, یہ جانی مانی بات دلانے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ آٹو بایوگرافی کو اردو میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ایک بات کتاب کے نام کے بارے میں عرض کرتا ہوں, جب وہ عام آدمی کی کہانی ہے, یہ بات کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ عماد الدین خود کتاب لکھ کر عام سے خاص ہو گئے. البتہ کہانی عام آدمی کی ہے, کیونکہ مجھے ایک عرصے سے عماد الدین کو جاننے کا دعویٰ ہے. تو اس عام آدمی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سیکھتے ہیں, نئے سے نئی اس بات سیکھتے ہیں. اس وقت میرے حلقہ تعارف میں شامل ان لوگوں میں سے ہیں جو آئی ٹی کے میدان میں سب سے آگے ہیں. طبی طور پر اس کتاب کو تعارف پیش کرنا ضرور ہے. اس کے 5 باب ہیں, ہر باب کو مصنف نے زندگی کا باب قرار دیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مصنف کی بہت منفرد خصوصیت ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتوں کو جو ہمارے لیے بہت عام سی ہیں خاص بنا کے پیش کر دیا. انہوں نے خود کہا کہ میری یہ عقیل سی کوشش اپنی امی اور ابو کے نام, جن کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا, مگر شاید کوشش ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کتاب کے شروع میں مصنف نے حضور علیہ السلام سے محبت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک ایسی حسرت کا اظہار کیا کہ آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے. انہوں نے شاعر حسن نثار کی نعت کا حوالہ بھی دیا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں کی چند شعر آپ کو سنا دوں. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, مجھ سے کوئی نہ دوسرا ہوتا. پانی ہوتا اداس چشموں کا, تیرے پاؤں میں بہ گیا ہوتا. سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا, کاش مکہ کی فضا میں ہوتا. میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا. تیرے حجرے کے اس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا. مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا. یہ اقبال احمد خان صاحب کی طرف سے تبصرہ تھا جی, کافی لمبا ہے لیکن ٹائم محدود ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں الف کی ذمہ داران کا جو خوبصورت انعقاد کیا. السلام علیکم. میں تھوڑا سا آپ تبصرہ نگار اور آپ کے درمیان تھوڑا سا میں گیپ ڈالنا چاہ رہا تھا. تو کیونکہ ہمارے پاس چند ایسی شخصیات موجود ہیں ہمارے اس ایریے کی جو صرف یہ نہیں کہ ہمارے علاقے کی کا فخر ہے, وہ بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیات ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے بھی ہم استفادہ کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, اور آپ کو ان کے کلام سے بھی محظوظ کریں, ان کی گفتگو سے بھی محظوظ کریں. تو یہ جو ہمارا سیشن ہے کتاب کا, جو
صاحب کتاب کے تبصرہ نگار ہے، اس کے درمیان تھوڑا سا میں گیپ ڈال کے میں اپنے بہت پیارے بھائی ملک گیر شہرت یافتہ ہمارے مزاح نگار، مزاحیہ شاعر، آپ اکثر ان کو مختلف ہمارے میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ، مشاعروں میں، ہمارا بڑا پیار ہے ان سے اور آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں. میں بہت محبت سے دعوت دوں گا جناب محمد عارف صاحب کو کہ آئیں اور سامعین کو، حاضرین کو اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں اور ہمارے جشن کتاب پہ بھی چند کلمات فرمائیں. تھینک یو. خرم بھائی، یقین جانے کہ اسن الدال میں اتنی خوبصورت محفل، اتنا خوبصورت میلہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اس دن میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے میلہ سجایا تو اس دوران بھی یہی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو میلے بڑے بڑے شہروں میں منعقد ہوتے تھے اب بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف آ گئے ہیں، اور اس میں ہمارے شہر کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کی محنتیں ہیں، محبتیں ہیں. ملک شاید عوان صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی اس میلے کے لیے، اس میں آپ شامل ہیں، اور یقین جانے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کتابوں کے درمیان، مصنفین کے درمیان اور کتاب سے محبت کرنے والوں کے درمیان اپنے آپ کو پا کر. 2-4 شعر سناؤں گا. لمبا رستہ، اچھا بتا دوں گی، میرے پاس لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، جو جو چیزیں یاد آئیں گی سنا دوں گا. لمبا رستہ پل میں عارف، لمبا رستہ پل میں عارف، بندہ تب ہی طے کر پائے، یا ساتھ ہو اپنی محبوبہ یا کتا پیچھے لگ جائے. اور ریاضت سے نکھار آتا ہے فن میں، ایاں یہ بات ہم پر ہو گئی ہے. ریاضت سے نکھار آتا ہے فن میں، ایاں یہ بات ہم پر ہو گئی ہے. تواتر سے جو لکھتا تھا فسانے، لکھائی اس کی بہتر ہو گئی. آبشار آپ سمجھتے تھے جسے، آبشار آپ سمجھتے تھے جسے، یہ کوئی نہر بھی ہو سکتی ہے، شیر بے وزن نہیں ہو سکتا، بیر میں لہر بھی ہو سکتی ہے. 110% ہوتا ہے، ہر عاشق سروینٹ ہوتا ہے، اور اتنا ارجنٹ ہوتا ہے، گو کہتی ہے وینٹ ہوتا ہے. عشق بہت ڈیسنٹ ہوتا ہے، شادی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. کیا کہنے سر. اور بجلی نل، دگنے بل، نکو نک، پبلک فل، جانے رب، حالے دل، کالے منہ، چٹے دل، جھگڑے سب کر کے کل، جانے جاں آ کے مل، آئی میں کم if you will in the park or the hill. عارف جی، بیگم پل، برتن دو، آلو چھل. بہت شکریہ. یہ تھے جناب محمد عارف فاروق مزاح گو شاعر، جو آپ کی شعروں پہ مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے. اب میں دوبارہ کتاب کی طرف آؤں گا. ہمارے جناب بزرگ مصنف ہیں جناب راجہ منور محمد نظامی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے سوان حیات آج بابا. اس حوالے سے میں
درخواست کروں گا ان کی کتاب پہ تبصرہ کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب عاصم نواز طاہری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی کتاب پہ چند کلمات عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہمانان کو اور حاضرین سامعین کو السلام علیکم۔ میں غازی سے تعلق رکھتا ہوں اور راجہ صاحب کا بہت معتقد ہوں۔ ان کی شخصیت، ان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب انہوں نے میرے حوالے کیا تبصرہ تو بہت خوشی سے میں دوڑتا آیا، اور اب اختصار کی پابندی بھی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آغاز ایک شعر سے کرتا ہوں۔ بڑا پیارا میلہ سجایا ہے انتظامیہ نے، شاعر لفظ اس میں استعمال ہوگا وہ تو لازم ہے، شاعر نے بھی شاعری لکھا ہے لیکن آپ نے اپنے لیے سمجھنا ہے اسے۔ چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں، چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں۔ راجہ صاحب کی کتاب ہے سوانح حیات شیخ کریم الدین المعروف بابا اثر ابدالی۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کی سوانح حیات لکھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، بہت دقت طلب کام ہے، اس میں تحقیق کرنی پڑتی ہے، کتابیں پھرولنی پڑتی ہیں، معلومات کے اصول کے لیے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، کہیں دل ٹوٹتا ہے کہیں دل بنتا ہے، پھر جو روایات ملتی ہیں انہیں عقائد اور عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر لکھنا پڑتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو سچ معلوم ہو، سچ پتہ چلے۔ راجہ صاحب جو ہیں ان میں تاریخ دان والی، محقق والی تقریباً ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان کے پاس جو خزانہ ہے کتب کا، وہ اگر انسان ادھر چلا جائے تو کتابوں کی خوشبو سے اتنا اسے مزہ آتا ہے کہ جس طرح ایک عاشق کو اپنے محبوب کی بہوں میں مزہ آتا ہے۔ اختصار ہے اس لیے میں ذرا چھوٹا کرتا ہوں اپنے تبصرے کو۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے قاری کو بابا حسن ابدالی کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ اٹک، تاریخ بوئی گار، سرہند، آگرہ، علاقہ پنچ کٹھا اور کئی دیگر مقامات ہیں جن کی تاریخ پتہ چلے گی۔ یعنی آپ اس کتاب کو 5 in 1 کہہ سکتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے سوانح حیات اور ساتھ ساتھ 4-5 علاقوں کی تاریخیں بھی آپ کو پتہ چلے گی۔ آپ نے اس کتاب میں جو لکھاری ہے، جو کتب سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، ان کی اصلی تحریریں ساتھ لکھ کر ترجمہ لکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کتاب کے اتھینٹک ہونے کو اور زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں خوبی بن گئی ہے۔ حضرت شیخ کریم الدین المعروف بابا حسن ابدالی کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، قوم قبیلہ، اصول علم و ظاہری و باطنی، اساتذہ، سبب بیعت، تلاش و بیدار مرشد حضرت مجدد الافسانی، اور بہت کچھ۔ مرشد کے پاس حاضریوں، ان کی میزبانی سے لے کر کرامتوں، وفات، مدفن، یہ ساری معلومات انتہائی اعلیٰ درجے کی تحقیق اور حوالوں سمیت اس کتاب میں موجود ہے، اور اتنے بہترین انداز میں لکھی گئی ہے کہ جو قاری کو جکڑے رکھتی ہے۔ مختلف شیوخ کے آپس میں مخطوطات کی مدد سے آپ کے فیض یافتگان کا احوال اس کتاب کو مزید خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کتاب کے آخر میں متن اور پنجابی، اردو، انگریزی، فارسی، غرض جس
زبان میں کوئی کتاب اس حوالے سے لکھی گئی ہے یا اس میں کوئی تحریر موجود ہے، انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ اب اور مزید اختصار کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ تحقیق سے متعلق تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں اور ساتھ ساتھ قاری کے لیے بھی ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں باندھ کر رکھنے کی وہ خوبی ہے کہ جو اس کا آغاز کرے اسے ختم کیے بغیر نہیں رہتے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ کتاب پر لکھنے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور جسے میں اتنے کم وقت میں سمو نہیں سکتا۔ صرف یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ راجہ صاحب کے قلم اور علم میں برکت ڈالے، اور ان کے قلم سے ایسی سوانحیاتیں اور تاریخ سے متعلق دوسری چیزیں نکلتی رہیں جن سے ہم مستفید ہوں اور علم کا خزانہ بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک اور بات ہے، تھوڑا سا مجھے شاعری کا بھی شوق ہے تھوڑا سا، تو ایک چیز میں سنانا چاہتا ہوں اگر ناراض ہوں۔ ہندکو کی ہے، گگو کوڑے چنگے سن، گگو کوڑے چنگے سن، کخ تے روڑے چنگے سن، ہر کوئی نہ جا سکتا سی، ہر کوئی نہ جا سکتا سی، راہ او سوڑے چنگے سن، گگو کوڑے چنگے سن، نظراں تھلے شملے اچے، نظراں تھلے شملے اچے، چادراں توڑے چنگے سن، گگو کوڑے چنگے سن، اے جے شہر دیاتاں کولوں، اے جے شہر دیاتاں کولوں اپنے موڑے چنگے سن، گگو کوڑے چنگے سن۔ اج کل دی اے ڈسکو توبہ، اج کل دی اے ڈسکو توبہ، مائیے دوڑے چنگے سن، گگو کوڑے چنگے سن۔ اجرے دے وچ وٹے چک دے، اجرے دے وچ وٹے چکتے، مچھ مروڑے چنگے سن، گگو کوڑے چنگے سن۔ آخری شعر مکتب، آسم خانہ مکتی گالے، آسم خانہ مکتی گالے، سینے چوڑے چنگے سن، گگو کوڑے چنگے سن، کختے روڑے چنگے سن۔ السلام علیکم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور ہمارے فیس بک پیج ناصر ٹی وی FB کو بھی فالو کریں۔